اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ کچھ پوائنٹس میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس میں کچھ راجہ صاحب کے بارے میں، کچھ کیش ورتھ کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ راجہ صاحب نے دیے ہے تو بہت اچھا لگا۔ راجہ صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے نیٹ ورکر ہیں، بہت منجے ہوئے لیڈر ہیں، بہت ہی ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس میں باتیں کی وہ ساری میں نے سنی ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ ان کو سمجھنے میں کچھ جو ہے وہ غلطی لگی ہے۔ میں نے جو جس طریقے سے بات کی ہے اس کو وہ سمجھ کر اگر مجھے جواب دیتے تو ان کو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا جو موقف تھا اس کے بارے میں وہ یہ تھا کہ اگر یہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو پہلے سے بتا دیا جاتا کہ کیش ورتھ لانچ کی جا رہی ہے تو اس میں B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ایڈوائزری کور کمیٹی بنانے کی یا اس کو آگے چلانے کی۔ تو اس کے بارے میں راجہ صاحب نے کہا جی کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے 2 لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ سید قمر زیدی صاحب اور خالد فاروق چودھری صاحب نے یہ راجہ صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے سن لیا ہے، تو اس کا بہتر جواب سید قمر زیدی صاحب اور چودھری خالد فاروق صاحب دے سکتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں اس بات پہ آؤں گا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ کون سا ایسا پلان ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کے پاس جو کہ وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو ویڈیوز بنائی تھیں شروع میں جب ایڈوائزری کور کمیٹی بنی تھی، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی کو اندھیرے میں نہ رکھا گیا، اس کے سامنے تمام چیزیں رکھی گئیں کہ سیف الرحمن خان نیازی اتنی چیزوں کا مالک ہے، اتنے پیسے کا مالک ہے، اتنی کیش ہے اس کے پاس، اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اتنی اس کے پاس کرپٹو کرنسی پڑی ہوئی ہے، تو پھر ایڈوائزری کور کمیٹی اس کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے پاس کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے۔ راجہ صاحب آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، آپ اسی لیے آج دبئی میں بیٹھ کے ہنس کے باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی کو اندھیرے میں رکھ کے ایڈوائزری کور کمیٹی سے کوئی حل تلاش کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ جب ملاقات ہوگی، اگر ہمارے سامنے چیزیں رکھیں گے سیف الرحمن خان نیازی صاحب کہ ان کے نام پہ کیا ہے، وہ ویسے لوگوں کو اگر نہیں پتہ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیب کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں گے جو کچھ سیف الرحمن خان نیازی صاحب سے برآمد ہوا وہ سارا کچھ نیب کی ویب سائٹ پہ اس ریفرنس کے اندر موجود ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جو کہ ظاہر نہیں کیا، جس میں کرپٹو کرنسی بھی آتی ہے اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جن لوگوں پہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب جن کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ سارا کچھ تو وہ لے گئے اور وہ کہتے ہیں سارا کچھ سیف الرحمن خان نیازی صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے سین دیکھا ہے وہ کمرے وہاں پہ بھرے ہوئے تھے کیش کے، جو لوگوں نے صرف وہاں پہ کیش کی صورت میں ان کو فیسز جمع کروائی تھیں، ایکٹیویشن فیسز کی مد میں، تو وہ پیسے کوئی کسی بینک میں جمع نہیں ہوئے، وہ کروڑوں اربوں روپے جو جمع ہوئے ہیں وہ کسی بینک میں جمع نہیں ہوئے، وہ کیش کی صورت میں کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، B4U فیملی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً آخری جو 7-8 مہینے گزرے تھے جس کے بارے میں سیف الرحمن خان نیازی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا کہ بینک میں پیسے جمع نہیں کرانے ہیں، بینک اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے، پبلک نے اس میں پیسے جمع کروائے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جو پیسے اس میں بینکوں میں جمع ہوئے ہیں وہ سارے اکاؤنٹس جو ہے وہ ابھی تک شاید شو بھی نہیں کیے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ وہ پیسہ جو ہے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے جو کہ پبلک کے سامنے نہیں ہے، پبلک کو بھی نہیں پتہ ہے، اداروں کو بھی نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی آتے ہیں دوسرا، یہ کرپٹو کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے، کرپٹو کے ان کے جو اثاثے پڑے ہوئے ہیں اس کو نکالے نا، اس کو ظاہر کرے نا، ہمارے پاس اور کیا حل ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا اب باتیں جب آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے تو پھر لازمی بات ہے آپ جب کریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے نکلیں گی۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب اگر اعتماد کرتے ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی پہ تو ایڈوائزری کور کمیٹی کے سامنے اپنے اثاثے رکھیں کہ یہ کچھ میرے پاس ہے، مجھے حل بتائیں، میں نے اس کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، ہم آپ کو حل بتائیں گے۔
آپ چھپا کے رکھتے ہیں ہر چیزوں کو, آپ کسی پہ اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں, اور آپ ہمارے سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو حل بتائیں گے. کیوں؟ ایڈوائزری کور کمیٹی نے اپنی جیب سے دینا ہے. وہ عیاشیاں ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران کر رہے ہیں اس پیسے سے, وہ پبلک کے پیسے سے عیاشیاں تو سیف الرحمان خان نیازی یا ان کے بچے, ان کی بیویاں کر رہی ہیں. ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ صاف ہیں, ان کی فیملیاں عیاشیاں نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر نکلے ہیں, اور جتنی بساط ہوگی اس کی بساط کے مطابق ہم کام کرتے رہیں گے. باقی ایک بات جو راجہ صاحب کرتے ہیں جی کہ کور کمیٹی کے ممبران دوسری کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں, تو جناب راجہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کے ابھی ساری وائس میسیجز سنے ہیں جو آپ کی سید شجر عباس صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے اس بات پہ کہ اس بی فار یو فیملی جو کہ آٹے کے لیے رول رہی ہے, جو کھانے کے لیے رول رہی ہے, یہاں پہ جو پریشان حال بیٹھی ہے, آپ دبئی میں بیٹھ کے تو وہاں پہ کہہ لگا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے لوگ جو سکول چلا رہے ہیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو جناب والا ایڈوائزری کور کمیٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے کسی ایسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے جو آئندہ بنے گی. یہ پہلے کی کمپنیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کسی ایسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے کہ جو ہو بی فار یو کا لیڈر اور اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں, بڑی بڑی باتیں کی ہوں, اور وہ آج اپنی کمپنی بنا کے علیحدہ سے بیٹھ گیا ہو, اور اس میں وہ یہ بھی کہے کہ میری اس کمپنی کا بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم ایسی کسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم اپنے چولہے جلانے کے لیے ایڈوائزری کور کمیٹی کے لوگ ہوں یا بی فار یو فیملی کا کوئی بھی بندہ ہو, کسی بھی کمپنی کو وہ جوائن کر سکتا ہے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے. لیکن ایسے لوگ جو کہ سٹیک ہولڈرز میں آتے تھے, جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے, جو مینجمنٹ کا حصہ تھے, جو آئی ٹی ٹیم کا حصہ تھے, جو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے بہت قریب تھے, جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے وصول کیے ہیں, ان میں سے اگر کوئی بندہ باہر نکل کر علیحدہ سے بیٹھ کے اپنی کمپنی بنا لے اور یہ بیان جاری کرے کہ میں تو بی فار یو کے متاثرین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں بی فار یو متاثرین کے لیے یہ کمپنی میں نے نہیں بنائی ہے, اور وہ پینترے بھی بدلے, کبھی کہے جی کہ میں نے یہ نہیں بنائی ہے متاثرین کے لیے, اور کبھی کہے جی آ جائیں جی میرے پاس ساتھ جو چلے گا میرے قافلے میں وہ اس کو میں تو اکوموڈیٹ کروں گا. تو جناب والا ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے سے ہم نے معذرت کی ہے. آپ یہ ثابت کر دیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے کسی ممبر نے کوئی کمپنی بنائی ہے اور اس نے کہا ہو کہ یہ میری کمپنی ہے اور میں بی فار یو کے متاثرین کو اس میں سے اکوموڈیٹ نہیں کروں گا. کلیئر بات کریں, یہ عورتوں والے تانے دینا چھوڑ دیں, مردوں کی طرح باہر نکل کے بات کریں کہ جناب ایڈوائزری کور کمیٹی کے سید قمر شاہ صاحب نے فلاں کمپنی بنا لی ہے, خالد فاروق چودھری نے فلاں کمپنی بنا لی ہے, سید شجر عباس نے فلاں کمپنی بنا لی ہے, سلیم جھمٹ نے بنا لی ہے, قاری ظفر نے بنا لی ہے. تو جناب سب کا آپ سامنے لائے نا جی, فلاں نے کمپنی بنائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کمپنی سے بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. پھر تو مزہ ہے. کبھی آپ خواجہ عمران صاحب کو پلانٹ کر دیتے ہیں, کبھی ہمارے پیچھے کسی کو لگا دیتے ہیں. آپ کا جو مین مقصد ہے وہ پرانا روایتی طور طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو متنازع بنانے کی خاطر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. بی فار یو فیملی کو میں یہ بات بتا رہا ہوں, آپ کو میں اویئر کر رہا ہوں. بی فار یو فیملی یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف خفیہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں, جو ان کو یہ انہوں نے آفرز دیے, کیوں آفر دیا آپ نے کیش ورتھ کے بارے میں, آپ نے اس طرح کی آفر کیوں دی ہے کہ ہم آپ کو کے پی کے کا انچارج بنا دیتے ہیں, ہم آپ کو پنجاب کا انچارج بنا دیتے ہیں. سب سے پہلے پبلک کو یہ بتائیں کہ بی فار یو فیملی کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میں نے ذمہ داری لے لی ہے. جو بندہ کیش ورتھ کو جوائن کرے گا اس کو میں اکوموڈیٹ کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں, یا اگر کیا تو میں اس کو کروں گا جو بندہ کیش ورتھ کو جوائن کرے گا. کبھی کسی جگہ پہ آپ نے یہ کہا تھا؟ یہ آپ نے صرف 2-4 دن پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا بی فار یو متاثرین کے ساتھ کیش ورتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے راجہ صاحب. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ راجہ صاحب نے کس کو لوٹا ہے, کس کے ساتھ فراڈ کیے. راجہ صاحب فی الحال تو آپ نے نیٹ ورک لوٹا ہے بی فار یو کا, جس کے لیے آپ نے 1.5 سال محنت کی تھی. ٹھیک ہے, باقی لٹانے کی باتیں جو ہے وہ بعد میں ہوں گی. شاہ فیصل صاحب کے ساتھ آپ نے کچھ سکیور رینیکس کے بارے میں آخری ایام میں جو باتیں کی تھیں, وہ جو میسیجز تھے وہ وائرل ہو چکے ہیں. شاہ فیصل نے کئی دفعہ وہ بیان بھی دیا ہے کہ جی آپ نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی تھی کہ جی سکیور رینیکس سے ہم تو جان چھڑانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے گلے میں جو پڑا ہوا ہے اس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں, تو یہ اللہ کرے یہ بند ہو جائے. یہ سارے خیالات کا اظہار آپ اس میں کر چکے ہیں. باقی اس کے علاوہ اے سی سی کے خلاف جو پراپیگنڈا آپ چلا رہے ہیں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اور تمام بی فار یو فیملی کو میں یہ انفارم کر رہا ہوں کہ جناب والا
صرف اے سی سی کو متنازع بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ اے سی سی کو متنازع بنا کے اے سی سی کے جو ممبران ہیں ان کے اوپر الزامات لگا کے ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کے خلاف کر دیں. تو بالکل بھی ایسی کوئی چیز میرے خیال میں نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا آپ ثابت کر پائیں گے. راجہ صاحب یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چھوڑ دیں. جو بندہ رات کو آپ نے پلانٹ کیا تھا، جس نے سیف الرحمان لور گروپ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی ہے، اس کو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کیش ورتھ کے اندر بی فار یو کے متاثرین نے جب اکاؤنٹ بنانا شروع کیے تو ان کو یہ پتہ چل رہا تھا، یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کمپنی میں سے بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور آپ کے ہی ایک بندے نے جو ویڈیوز بنائی تھیں اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہم اس کو لاگ ان کرتے ہیں تو اس میں بی فار یو کا ڈیٹا نظر آتا ہے. وہ ڈیٹا کیوں نظر آتا ہے مجھے یہ بتا دیں، اس کا جواب دے دیں، یا آپ کا وہ بندہ جواب دے دے کہ وہ بی فار یو کا ڈیٹا کیوں نظر آتا تھا لاگ ان کے ٹائم پہ. اگر کسی کو نظر آیا ہے تو وہ مجھے بتا دیں، اگر نظر آیا ہے تو اس کا بھی جواب دے دیں، اگر نہیں نظر آتا تو پھر بھی جواب دے دیں اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ جی وہاں پہ ڈیٹا نظر آتا ہے. اچھا، پھر آپ نے یہ کہا جی کہ بی فار یو کے متاثرین کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کریں گے. تو وہ جنہوں نے اکاؤنٹ بنائے تھے وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے کام چھوڑ دیا. کسی کو ہم نے کہا جی کہ آپ یہ کام جو آپ نے کر لیا ہے یہ غلط ہے، اگر آپ بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ اپنے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیم بنانے کا کیا فائدہ ہے. اس میں کسی کے ساتھ اگر 10 اکاؤنٹ لگے ہیں، کسی کے ساتھ 50 اکاؤنٹ لگے ہیں، کسی کے ساتھ 100 اکاؤنٹ لگے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے، بالکل کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، فضول ہے. اس پہ آپ الزامات لگائیں یا جو مرضی کریں. اس اکاؤنٹ میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا ایڈوائزری کور کمیٹی کے بندے نے تو پھر تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کوئی اس میں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے اکاؤنٹ چھوڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اس میں تو الزام لگانے والی بات ہے کہ آپ اس خواہ مخواہ ان کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کا وہ جو بندہ رات کو آیا تھا نا گروپ میں، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اس نے اس ویڈیو میں کیا کہا تھا جہاں پہ موٹر سائیکل دیا جا رہا تھا، اس سے پہلے وہ کہتا ہے جی میں اس سے پہلے خلاف تھا بی فار یو کے، لیکن اب مجھے موٹر سائیکل کی چابی مل گئی ہے، اب میں بالکل اس کے حق میں ہوں، بی فار یو بالکل ٹھیک ہے. وہ تو اس کیلیبر کے بندے ہیں. بہرحال چھوڑیں، دفع کریں ان باتوں کو، پرانی باتیں ختم ہو گئی. آپ اس طرح کے بندوں کو خریدنا چھوڑ دیں. آپ استعمال کرتے ہیں یہ سارے اربے. بی فار یو فیملی جاگ کے رہیں، جاگ کے رہیں، جاگ کے رہیں. ہم نے نہ کچھ لیا ہے نہ ہم نے کچھ لینا ہے. ہمارا دامن صاف ہے. ہمارے اوپر لاکھوں الزامات لگا لیں، ہمارا کچھ نہیں کوئی بگڑنے والا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے. ہم نے کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، ہم نے بکنا نہیں ہے. ہم سے اگر کچھ نہ ہو سکا، سیف الرحمان خان نیازی نے پیسے دینے ہیں، بی فار یو فیملی نے لینے ہیں. ہم نے درمیان میں یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ہم کوشش کریں گے. اگر ہماری کسی نے بات سن لی، مان لی تو ٹھیک ہے، نہیں مانی تو جناب ہم آپ کی نیتوں کا جو فطور ہے وہ سارے کا سارا تو سامنے آ رہا ہے. آپ کس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. بھائی یہ ورک سٹیشن والا نمبر کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ یہ ورک سٹیشن سے اتنے پراپوگنڈے، اتنی جناب سارے ایڈوائزری کور کمیٹی کو جناب بار بار وہ میسیجز شیئر کر کے، تو یہ کوئی آپ کا ہی بندہ ہے نا، وہ آپ کا ہی بندہ ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے نا. اور آپ جو کہتے تھے نا کہ میں سیف الرحمان کے خلاف ہوں، راجہ صاحب خدا کے لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. دن کو آپ سارا دن گروپوں میں یہ کہتے تھے میں سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف ہو گیا ہوں، سیف الرحمان خان نیازی نے یہ بات کیوں کی ہے. آپ سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف آپ میسیجز کرتے تھے، رات کو کور کمیٹی روم میں آپ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے. یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. نہ راز کھلوائیں، مہربانی فرمائیں. جو کچھ پردے کے پیچھے ہے اس کو پردے کے پیچھے ہی رہنے دیں، ورنہ یہ زبان جب کھلے گی تو بہت ساری چیزیں کھلتی جائیں گی. آپ نے جو کچھ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے بی فار یو کا نیٹ ورک لوٹا ہے اور لوٹنے کے لیے آپ نے 1.5 سال یہ سارا کچھ کیا ہے. احترام اپنی جگہ پہ ہے راجہ صاحب، لیکن حق بات کرنے پہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے، حق بات کرتے رہیں گے. آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال نہیں کروں گا، آپ کو اوئے تک نہیں بولوں گا. احترام اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لیکن حق بات کرنے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. سلیم جمٹ نام ہے اور انشاءاللہ حق بات کرتا رہوں گا. آپ بھلے جو مرضی کر لیں، جتنے الزامات لگانے ہیں لگا لیں، حق بات سے پیچھے بالکل بھی ہم نہیں ہٹیں گے. اور اب آخری بات کہ جی سیف الرحمان خان نیازی نے آج شام 4 سے 6 بجے کا ٹائم ہمیں دیا تھا کہ جی آپ آ جائیں. اب یہاں پہ بات یہ سوچنے کی ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب ٹائم ان سے لیا تو انہوں نے کم از کم 4-5 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں آپ سے ملوں گا. پھر ایک دن پہلے بھی انہوں نے رات کو 8:50 پہ میسج کر کے کنفرم کیا کہ کل 6 بجے ملاقات ہوگی.
لیکن اس دفعہ جب آپ نے آنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 26 کو آنا ہے، اور گروپوں میں آپ ایکٹیو بھی ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، حشاش بشاش ہیں آپ، تو آپ کو 4-5 دن پہلے کم از کم ایڈوائزری کور کمیٹی کو انفارم کر دینا چاہیے تھا کہ جی میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات ہوگی اسلام آباد میں، آپ لوگ اپنے اپنے مسائل جو ہے اس کو مینیج کر لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے کے شارٹ نوٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں، کل شام کو آپ سے ملاقات ہوگی، تو یہ 11 ممبران جو ہیں ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، یہ بالکل فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ہم 24 گھنٹے کے کسی کے ملازم نہیں ہیں، ہم نے 24 گھنٹے والی نوکریاں چھوڑ دی ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے ختم کر دیا، اب ہم آزاد ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے اس طرح کے کام نہ کریں۔ لہٰذا آج ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ایڈوائزری کور کمیٹی کا اتنا ہی پاس ہے، یا آپ ایڈوائزری کور کمیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو ایڈوائزری کور کمیٹی کو آپ کم از کم 5-7 دن بعد کا ٹائم دے دیں، ہم آپ کو مل سکتے ہیں، لاہور میں مل سکتے ہیں، اسلام آباد میں مل سکتے ہیں، آپ ان دونوں شہروں میں سے جہاں پہ کہیں گے ہم آپ کو مل لیں گے۔ باقی آپ کل آ کے گروپ میں کہہ دیں جی میں تو کراچی جا رہا ہوں، تو کراچی آ کے ملیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے، نہ ہم جہازوں کے ٹکٹ کرا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی کمپنیاں چل رہی ہیں کہ جہاں سے ہم نے حرام کا مال کما کے رکھا ہوا ہے تو ہم وہ خرچ کر کے تو یہ اس طرح کریں گے۔ ہم تو حق حلال کمانے والے لوگ ہیں، حق حلال کا جو ہمارے پاس ہے وہ بڑی مشکل سے اپنے گھروں کے خرچے چلا رہے ہیں۔ اگر ہمیں آپ لاہور یا اسلام آباد کا ٹائم دیں گے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں دیتے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ لاکھوں روپے جو ہے وہ فضول میں خرچ کر دیتے ہیں، حرام پہ خرچ کر دیتے ہیں، حرام کاموں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے لیے آپ 2-4 گھنٹے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں کسی شہر میں۔ آپ اسلام آباد سے تاریخ جو ہے اس پہ پیشی پہ ہو کے تو للہ فارم ہاؤس پہ آپ 2-4 دن گزار سکتے ہیں۔ آج ہمارے لیے ایڈوائزری کور کمیٹی کے لیے بی فار یو فیملی کے رائٹس کی باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا جناب میں اجازت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ راجہ صاحب اس کا ضرور ان باتوں کا جواب دیں گے۔ راجہ صاحب کی کوئی غلط بات ہوگی ہو مجھ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں، لیکن حق بات جو ہے وہ حق ہے۔ آپ کی جو آخری بات کہ میں نے کور کمیٹی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، وہ میں نے سید قمر زیدی صاحب کو اور خالد فاروق چودھری صاحب کو بتا دیا تھا، تو اس کے لیے میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سید قمر زیدی صاحب سے اور خالد فاروق چودھری صاحب سے کہ وہ اپنا موقف اس میں بیان کریں کہ جی آپ نے ان کو انفارم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔